اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اور محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ. اللہ جل شانہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معاشر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمتا للعالمین تاج دار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و صد احترام معزز و محترم سامع حضرات، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. آج جو آیہ مقدسہ جسے ہم نے حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں سن لو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف برہان آ گیا. وَكِتَابٌ مُبِينٌ،
اور روشن کتاب۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا ذکر بیان فرمایا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، اور دوسرا قرآن مجید فرقان حکیم کا۔ نور مبین سے مراد قرآن پاک ہے، اب برہان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو ہمارے حضور کی آمد کا اعلان خود خالق کائنات نے فرمایا اور تمام انسانوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں سن لو، اے ماننے والوں تم بھی سن لو، نہ ماننے والوں تم بھی سن لو، اے منکروں تم بھی سن لو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان آ گیا۔ اب برہان کے معنی دلیل کے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام برہان ہے۔ برہان کے معنی معجزہ ہے، برہان کا دوسرا معنی دلیل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل بن کر تشریف لائے، اور دوسرا معنی ہے برہان کا معجزہ۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی معجزہ لے کر آیا۔ کسی نبی کو اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا، کسی کو 2 معجزے عطا کیے، کسی کو 3 معجزے عطا کیے، مگر جب آمنہ کے لال کی باری آئی، اللہ نے ہمارے حضور کو معجزہ دے کر نہیں بھیجا، بلکہ ہمارے آقا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کی ہر عطا معجزہ، ہمارے آقا کا بچپن بھی معجزہ، لڑکپن بھی معجزہ، جوانی بھی معجزہ، میرے حضور کا بڑھاپا بھی معجزہ، ہمارے آقا کا چلنا معجزہ، حضور کا بیٹھنا معجزہ، میرے نبی کا کھانا معجزہ، ہمارے حضور کا پینا معجزہ۔ اگر جناب والا پانی برتن میں ہے تو وہ پانی ہے، اگر وہ پانی جسم مصطفیٰ کے ساتھ مس ہو گیا، پانی کا ہر قطرہ معجزہ بن گیا۔ اگر کپڑا جسم سے جدا ہے تو وہ کپڑا ہے، اگر کپڑا جسم مصطفیٰ کے ساتھ مس ہو گیا، کپڑے کا ہر دھاگا بھی معجزہ بن گیا۔ اب بیت اللہ گھر خدا کا ہے، مگر معجزہ مصطفیٰ کا ہے۔ قرآن کتاب اللہ کی ہے، مگر معجزہ مصطفیٰ کا ہے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ اور محبت سے کہو سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور کہے سبحان اللہ۔ ہمارے حضور سراپا کمال بن کر، سراپا معجزہ بن کر، سراپا حسن و جمال بن کر، میرے رب نے ہمارے حضور کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ حضور علیہ السلام سر انور مبارک سے لے کر قدمین شریفین کی جناب والا ناخنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا بدن معجزہ، سارا وجود مسعود معجزہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل بن کر تشریف لائے۔ برہان کا دوسرا معنی کیا ہے؟ دلیل۔ توجہ فرمائیے، اگر توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ان دیکھیں، بغیر دیکھے اگر کسی ہستی نے اللہ کو منوایا ہے تو وہ صرف ہمارے حضور ہے۔ آپ سے پہلے
1,24,000 نبی تشریف لائے، اللہ کی توحید کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہا، قومیں اکڑ گئی، قومیں جواب دے گئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے پیارے نبی نے اللہ کی توحید کی دعوت دی کہ خدا کی توحید پر ایمان لاؤ۔ قوم آگے سے جناب والا جواب دینے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک رب دکھاؤ گے نہیں ہم رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قوم کہنے لگی کہ ان دیکھے ہم نہیں مانتے، بغیر دیکھے ہم نہیں مانتے۔ بھائی جو شے نظر ہی نہیں آتی اس کو منوانا، اس کو تسلیم کروانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے قوم نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، جب تک رب دکھاؤ گے نہیں، رب کو مانیں گے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور تمہارا بیڑا گھر کو میں نے نہیں دیکھا، تمہیں کیسے دکھا دوں؟ اس ذات کو تو میں نہیں دیکھ سکا، تمہیں کیسے دکھا دوں؟ ہمارے حضور اللہ کی ذات کو معراج کی رات دیکھ کر آئے۔ میرے رب نے ہمارے حضور کو عرش پہ بلایا، محبوب کو عرش پہ بلا کر، سارے پردے اٹھا کر، کرام القاتبین کو بھگا کر، محبوب کو سامنے بٹھا کر اللہ نے اپنا جلوہ کرایا۔ ہمارے حضور معراج کی رات اللہ سے مل کے آئے، دیدار کر کے آئے، اور جب واپس آئے میرے حضور نے فرمایا، رأیت ربی فی احسن صورت، اے میرے صحابہ، رات میں عرش معلیٰ پہ گیا، میں اللہ کا دیدار کر کے آیا۔ رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بے مثل صورت میں دیکھا۔ محبت سے پڑھ سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے اپنے رب کو بے مثل صورت میں دیکھا۔ جب ہمارے حضور نے صحابہ کو آ کر یہ بتایا کہ رات میں اللہ کو دیکھ کے آیا ہوں، اب بتاؤ صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ اللہ کو دیکھ کے آئے ہیں تو ہمیں بھی دکھاؤ؟ میں نے کہ جنہوں نے نہیں دیکھا ان سے ڈیمانڈ ہونے لگی، ان سے مطالبات ہونے لگے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ، مگر جو دیکھ کے آئے ہیں انہی سے کسی نے بھی مطالبہ نہیں کیا، ان سے کسی نے بھی عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ کے آئے، ہمیں بھی دکھاؤ، ہم تب مانیں گے ایمان سے۔ جب میرے حضور معراج پہ گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا، عرض کی مولا جب میں واپس جاؤں گا اگر لوگوں نے پوچھ لیا تیرے بارے میں کہ بتاؤ خدا کیسا ہے، خدا کیسا، توجہ فرماؤ، جب حضور نے رب کا دیدار کیا، ملاقات ہوئی، اللہ نے انعامات سے نوازا، سرفرازیاں کی، کرم نوازیاں کی، محبوب کو بہت کچھ عطا کیا۔ عرض کی مولا جب لوگوں نے پوچھ لیا کہ اللہ سے مل کے آئے ہو، ملاقات کر کے آئے ہو، خدا کیسا ہے، خدا کیسا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ فرمایا حبیب جواب دینے کی کوئی بات نہیں ہے، بس اتنا کہہ دینا کہ مجھے تک لو۔ کیا کر لو مجھے؟ یہ جملہ بڑا بھاری ہے، آپ کی توجہ نہیں ہے۔ فرمایا حبیب بس اتنا کہنا کہ مجھے دیکھ لو۔ اب میرے حضور اللہ کو دیکھ کے آئے۔ فرمایا صحابہ میں نے رات رب کا دیدار کیا، مگر کسی صحابی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بھی دکھاؤ، بلکہ میرے حضور نے آگے سے کیا فرمایا، مر رعانی فقد رال حق، اور فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اور فرمایا جس نے مجھے پہچان لیا اس نے میرے رب کو پہچان لیا، اس نے میرے رب کو پہچان لیا۔ مصطفیٰ کو جاننا، مصطفیٰ کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ حضور دیکھ کے آئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو، اللہ کی دلیل بن گئے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان آ گیا۔ حضور کی ذات اللہ کی دلیل بن کر تشریف لائے۔ اب جناب والا ہمارے حضور سے کسی نے ڈیمانڈ نہیں کی، مطالبہ نہیں کیا، فرمایا تمہیں دیکھا اس کو دیکھا، ہمارا وزن آپ ہے، ہمارا سب کچھ آپ ہے، ہماری نسبت آپ سے ہے، ہماری نسبت حضور آپ کو دیکھ لیا، منزل ملی مراد ملی مدعا ملا، منزل ملی مراد ملی مدعا
سمجھو خدا مل جائیں گر حضور تو سمجھو حضور مل گئے، خدا کی ساری خدائی مل گئی. فرمایا مرانی فقد رال حق، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. حدیث قدسی ہے، فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا تعارف ہو، لوگ مجھے جانیں. تو فرمایا پھر میں نے کیا کیا، خلقتا محمدا، خلقتا، تو پھر میں نے اپنی پہچان کے لیے محمد کو بنا دیا، اپنی پہچان کے لیے حضور کو بنا دیا. تو اللہ کی پہچان کون ہے؟ اونچی بولو، اللہ کی پہچان کون ہے؟ آپ کی زبان سے کہلوانا ہے، اللہ کی پہچان کون ہے؟ اللہ کی دلیل کون ہے؟ اللہ کا تعارف کون ہے؟ تو پتہ چلا اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل، اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف مصطفیٰ ہے. ان کو جاننے کا نام ایمان ہے، ان کو ماننے کا نام ایمان ہے. ان سے کٹ جانا کفر ہے، ان سے کٹ جانا کفر ہے. ان کے بارے میں زاویہ نگاہ کی کمزوری، یہ سب سے بڑی کنجوسی، سب سے بڑی بخیلی، کہ حضور کے بارے میں بندہ بخیلی کرے، زاویہ نگاہ کو کمزور بنا لے. فرمایا میں نے اپنی پہچان کے لیے اپنے محبوب کو بنایا ہے. حضرت امام ربانی، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خدا کو خدا اس لیے مانتا ہوں، خدا کو اس لیے جانتا ہوں کہ یہ میرے محمد کا خدا ہے، یہ ہمارے حضور کا خدا ہے. تو جناب بندہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت علامہ سے، کہ بتا تو خدا کو مانتا ہے؟ فرمایا بالکل مانتا ہوں. فرمایا اللہ کے ہونے پر کوئی دلیل؟ فرمایا کوئی دلیل نہیں. فرمایا پھر بھی مانتے ہو؟ فرمایا میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں. فرمایا نہیں علامہ دلیل تو ہونی چاہیے بھی. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دلیل کیا ہے؟ حواس خمسہ سے وہ مابرا ہے، انسان کی سوچ سے، فکر سے، حواس سے، ادراک سے وہ مابرا ہے. فرمایا میں پھر بھی مانتا ہوں، میں اپنے وجود کا انکار کر سکتا ہوں مگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ کی ذات کا انکار نہیں کر سکتا. لوگوں نے اصرار کیا علامہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا سن دلیل. فرمایا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار. یا رسول اللہ وہ پنہا تو پیدائے من. جنہوں سمجھ آئیے کبھی سبحان اللہ، جنہوں نہیں آئی بے شک چپ رہے، جنہوں سمجھ آئیے وہ اونچی آکے سبحان اللہ. علامہ اقبال بول کے فرمایا با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار. حضور کی طرف توجہ کی، عرض کی کمری والیا، لج پالا اور رب دیا محبوبہ. فرمایا با خدا در پردہ گویم، خدا تو پردے میں ہے، ہم نے دیکھا نہیں. ہم نے خدا کو دیکھا؟ حضور سے بات کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا نہیں، خدا کا دیدار ہم نے نہیں کیا، وہ پردے میں ہے، ہم نے رب کو نہیں دیکھا. مگر حضور آپ تو دیکھ کے آئے ہیں نا، آپ تو دیکھ کے آئے ہیں نا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانا ہے دیکھ کر، آپ نے اللہ کو مانا ہے دیکھ کر. ہم نے مانا ہے آپ سے سن کر، ہم نے مانا ہے آپ سے سن کر. آپ کے لیے دید ہے، ہمارے لیے شنید ہے. عقیدہ ہو تو علامہ اقبال والا، حضرت امام ربانی والا، حضرت مجدد صاحب فرماتے میں خدا کو خدا اس لیے مانتا ہوں کہ رب محمد یہ پیارے محمد کا خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ فرماتے ہیں میں خدا کو خدا اس لیے مانتا ہوں کہ یہ کملی والے کا خدا ہے. تو صحابہ نے بھی کبھی حضور سے دلیل نہیں مانگی. تو فرمایا حبیب اگر کوئی پوچھے نا کہ خدا کیسا ہے، کہنا بس مجھے تک لو.
مجھے، کیونکہ مظہر خدا بندی کا جلوہ تو مصطفیٰ ہے نا. اللہ کی ذات کے مظہر کون ہے؟ اچھی بولو. فرمایا جو تجھے تک لے گا نا اس میں میرا جلوہ نظر آئے گا، اس میں میرا، اچھی بولو، اس میں جلوہ خدا بندی نظر آئے گا. حضور فرماتے صحابہ میں تجھے بندہ مومن کی شان نہ بتا دوں کہ بندہ مومن کا مقام کیا ہے، مومن کی نشانی کیا، اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ عرض کی حضور ارشاد فرمائیے. فرمایا کامل ولی وہ ہے جس کی صورت کو تکو تو خدا یاد آ جائے. جس کی صورت تک لو، کچھ ہی بولو، خدا یاد آ جائے. میں کہ اللہ والوں کی صورت تکنے سے خدا یاد آ جاتے، پھر مصطفیٰ کی صورت کا کمال کیا ہوگا؟ جنہوں نے حضور کو تک لیا، جنہوں نے میرے آقا کا دیدار کر لیا، ہائے 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 ہائے، وہ تیگ و تیر کے شدائی ہو گئے، تلواریں چل گئی، نیزے چل گئے، ہاں جی گردنیں کٹ گئی، مگر پھر بھی دیوانہ وار کھڑے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب. اس نے یوسف کو دیکھ کر زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، مگر جنہوں نے حضور کو تکا گردنیں کٹوا دی، تن من کی بازی لگا دی، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنہوں نے میرے حضور کو تک لیا، جنہوں نے حضور کو دیکھ لیا، جنہوں نے مصطفیٰ کو جان لیا، جنہوں نے مصطفیٰ کو پہچان لیا، پھر دنیا کی کوئی طاقت بڑی سے بڑی سپر پاور بھی ان کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکی. اس لیے کہ حضور زندہ ماشاءاللہ. تو حاضرین محتشم عرض کر رہا تھا کہ جنہوں نے میرے حضور کو تکا، حضور کو دیکھا، پھر انہوں نے سب کچھ نشاور کر دیا. کیونکہ اللہ کی دلیل حضور ہے نا، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان. فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس اللہ کا برہان آ گیا، اللہ کی دلیل آ گئی. اللہ کی بڑا مشہور واقعہ پہلے بھی آپ نے سنا ہے کہ ہمارے حضور نے نا ایک مرتبہ ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، قیمت ادا کی. حضور کو گھوڑا اچھا لگا، خرید لیا، قیمت دی، واپس تشریف لے آئے شان نبوت پر. یہودیوں نے مل کر پلان بنایا، سازش تیار کی کہ معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کو بدنام کرتے ہیں. اس یہودی سے کہا جس نے گھوڑا بیچا تھا کہ تم جا کر یہ کہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے گھوڑا خریدا ہے مگر قیمت نہیں دی. یہ انہوں نے سازش بنائی حضور کو بدنام کرنے کے لیے. اب وہ یہودی یہودیوں کے ساتھ مل کر اس نے یہ پلان بنایا اور وہ حضور کے پاس آ گیا. آ کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گھوڑا مجھ سے خریدا. فرمایا میں نے خریدا ہے. آپ نے قیمت نہیں دی. فرمایا میں نے پوری قیمت ادا کی ہے. وہ آگے سے یہودی کہنے لگا جناب اگر آپ نے قیمت ادا کی ہے کوئی گواہ پیش کر دے. آپ کی شریعت کا یہ اصول ہے، ضابطہ ہے کہ جب بھی لین دین کرو دو گواہوں کا ہونا شرط ہے. تو اگر کوئی گواہی ہے تو آپ پیش کر دیں. آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھ سے گھوڑا خریدا تھا اتفاق سے کوئی گواہ موجود نہیں تھا. ایمان سے اگر میرے حضور اس وقت اوپر تکتے تو خدا کی گواہی آ جاتی، جبریل آ جاتے، اسرائیل آ جاتے، میکائیل آ جاتے، مگر میرے حضور نے اوپر تکا ہی نہیں. ایک مرتبہ تکا ہے مسجد قبلتین میں نماز پڑھاتے ہوئے. نماز کی حالت میں ہمارے حضور یہودیوں نے ایک تانا دیا تھا کہ تم نیا دین لائے ہو، نئی کتاب لائے ہو تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. بیت المقدس قبلہ اول مسلمانوں کا، تو کچھ عرصہ تک حضور اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے ہیں. جب یہودیوں نے تانا دیا، غیرت محبوب کو یہودی کا تانا گوارا نہ ہوا. اتفاق سے حضور نماز پڑھا رہے تھے مسجد قبلتین میں. نماز پڑھاتے ہوئے
یہودی کا تانا یاد آ گیا، میرے حضور نے نماز کی حالت میں ہی اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ میرے رب نے فرمایا حبیب خیر ہے، آج اوپر تک رہے ہو، آج قد نری تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے حبیب آج معاملہ کیا ہے؟ خیر ہے، آج بار بار اوپر تک رہے ہو۔ عرض کی مولا یہودی نے تانا دیا ہے، نیا دین لائے ہو، نئی کتاب لائے ہو، تو پھر اپنا کعبہ بھی نیا بنا لو۔ فرمایا حبیب یہ کون سی بات ہے، ہم کعبہ بدل دیں گے، کعبہ بدل دیں گے۔ عرض کی مولا بدلنا نہیں، ابھی بدل دے، یا کر ابھی بدل دے جناب۔ یہاں نماز بدلنے کی بات نہیں ہو رہی، کعبہ بدلنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے نماز کا ٹائم چینج کرنا ہو، نماز کا وقت بدلنا ہو، ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے کہ کل جناب فجر اتنے بجے ہوگی، ظہر اتنے بجے ہوگی۔ یہاں نماز کا ٹائم نہیں بدلنا، کعبے کے بدلنے کی بات ہو رہی ہے۔ میرے حضور کھڑے نماز میں ہیں، مگر رب سے پہلے کلام ہے۔ عرض کی مولا کعبہ بدل دے، فرمایا حبیب بدل دیں گے۔ عرض کی مولا بدلنا نہیں، ابھی بدل دے۔ میرے رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے حبیب جو کعبہ تجھے پسند ہے، جس کعبے پہ تو راضی ہے، رخ پھیرنا تیرا کام ہے، کعبے کو بدل دینا میرا کام ہے۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں سارا معاملہ چل رہا ہے، پیچھے والوں کو پتہ نہیں آج کیا ڈیل ہو رہی ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ میرے حضور اچانک جناب والا نماز کی حالت میں پہلے رخ تھا ادھر اپوزٹ، حضور صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر آ گئے، یعنی مسجد اقصی سے بیت المقدس سے حضور نے رخ موڑا اور مسجد حرام کی طرف حضور نے رخ کر دیا۔ اور میرے رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے حبیب جس کعبے پہ تو راضی ہے، جو تیری رضا وہی میری رضا، جو تیری رضا وہی میری رضا، جو تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، جس کعبے پہ سونا تو راضی ہے وہی کعبہ مجھے قبول ہے۔ اے پیارے حبیب رخ پھیر دو، جس طرح بھی آپ رخ پھیریں گے ادھر کعبہ بدل دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ میرے حضور نے مسجد اقصی سے منہ پھیرا اور مسجد حرام کی طرف کر دیا۔ ہمارے امام بولے عالم فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، سارے کہہ دو خدا چاہتا ہے رضائے۔ مزہ نہیں آیا، کوئی لب خاموش نہ رہے، سب کہو خدا چاہتا ہے رضائے۔ آج مزہ آ جائے، گونج پڑ جائے، بھابی نو پتہ لگ جائے، اندر تن بدن چ آگ لگے، مل کے کہو خدا چاہتا ہے۔ جب حضور نے شعر لکھیا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جناب ادبا شور پا دیتا، کفر ہو گیا، کفر ہو گیا، کفر ہو گیا۔ امام محمد رضا نے کفر کر دیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور کفر کر دیا۔ میرے امام بولے اور بول کے فرمایا اور لان کیا، اور میں نے کفر نہیں کیا، میں نے تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا ہے، میں نے تو قرآن کی آیت کا، اور اللہ فرماتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ
نجعلنک قبلۃ ترضاھا. اور یار اونچی سے بولو، موجود ہو اور زندہ ہو، تمہیں عقیدے کی پختگی دے رہا ہوں. رب کرے محبوب جو تیری رضا وہی میری رضا، محبوب جو تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند ہے. بس اتنی بات ہے کہ رخ انور پھیرنا تیرا کام ہے، کعبے کو بدل دینا میرا کام ہے. ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، دعا بھی نہیں مانگی، بس رخ دا رخ بدلایا سی، بس رخ دا. محبوب دے پاک اشارے تے قبلے بدلائے جان دینے. حضور نے اشارہ کیا، اللہ نے کعبہ بدل دیا. تو فرمایا اور میں نے شرک اور کفر نہیں کیا، میں نے تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا. تو وہ یہودی حضور سے اٹھ رہا تھا، گواہی پیش کرو گواہی پیش کرو. میرے حضور نے فرمایا اتفاق سے جب میں نے تجھ سے گھوڑا خریدا گواہ موجود نہیں تھا. اتنی دیر میں میرے حضور کے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے. یہودیوں کو حضور سے الجھتے ہوئے دیکھا تو دیکھ کے فرمایا کہ یہودی بے ایمان اپنے سے باہر ہو رہے، بے ادبی کر رہے. حضرت خزیمہ سے رہا نہ گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سے یہودی کو پوری قیمت ادا فرمائی. اب توجہ فرماؤ، یہودی لاجواب ہو گیا، وہ ہکا پکا رہ گیا، دیکھنے لگا یہ کیا معاملہ ہو گیا، میرا تو کلام جو ہے سازش ناکام ہو گئی. اب یہودی ناکام ہو کے چلا گیا. اب سنو، میرے حضور نے بلایا حضرت خزیمہ کو، فرمایا تو ادھر آنا. حضور جواب طلبی کہتے بھی ادھر آؤ. حضرت خزیمہ حاضر ہو گئے. فرمایا او خزیمہ مینوں اے دس کہ تو بغیر ویکھیوں گواہی کیوں دیتی؟ تو تو موجود ہی نہیں تھا جب میں نے گھوڑا خریدا، تو وہاں موجود، تو ان دیکھے بغیر دیکھے تو نے گواہی کیوں دی؟ ایمان سے وجد آ جائے گا. حضرت خزیمہ کا جواب سن کر وجد آ جائے گا، کفیت بن جائے گی. اگر مزہ نہ آوے نا تو پیسے واپس. ہن تک جننے دیتے جے نا، اچھی بولو، یہ تو سوئی دیتے کو نہیں بھی جڑے میں دے نہیں سکدا. ہاں انہیں آکھو ہنے انہیں دیون واسطے تیار ہے جنہیں تواڈے کول لے نے. ہاں جی تھک لا کے کدی پاویں کو چند بندے نے کو روپیہ کٹ دین تو چلو یار مولوی صاحب ایڈا گلا تھک گیا انہیں قرآن پڑھ پڑھ کے بیان کر کر کے تے کوئی اسی بھی رحم کریے. میں کہ نہیں تو دیتے ہی نہیں، جڑے دیتے نہیں وہ میں ایک منٹ دے سکنا. بہرحال تو مزہ نہ آوے، چس نہ آوے، پنجابی جاندے نے پیسے واپس. ان غلام دا جواب سنو. آقا پوچھ رہا ہے کہ خزیمہ جب میں نے گھوڑا خریدا تھا تو موجود، اچھی بولو اور اچھی، تو پھر تو گواہی کیوں دیتی؟ تو گواہی کہ جب تو ہے ہی نہیں تھا، موجود ہی نہیں تھا، گواہی کیوں دیتی؟ بدن میں جان نہیں، روح میں تازگی نہیں. عشق نبی اگر نہ ہو، عشق نبی اگر نہ ہو تو آدمی نہیں. عشق نبی اگر نہ ہو، سب کہو عشق نبی تو آدمی. غلام مصطفیٰ حضرت خزیمہ کا جواب سنو. حضور نے پوچھا بتا تو نے گواہی کیوں دی؟ عرض کی کملی والیا نہ میں نے جنت کو دیکھا نہ دوزخ کو دیکھا. محبت سے کو سبحان اللہ. نہ میں نے جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھی نہ حور و غلمان کو دیکھا، نہ میں نے ملائکہ کو دیکھا، نہ میں نے لوح دیکھا، نہ قلم دیکھا، نہ کرسی دیکھی، نہ میں نے عرش معلی دیکھا. یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں دیکھا
میں نے تو جنت کو بھی مانا تو تیرے کہنے پر، دوزخ کو بھی مانا تو آپ کے کہنے پر، میں نے تو رب کو بھی مانا ہے تو تیرے کہنے پہ مانا ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس بے ایمان یہودی کو قیمت ادا کی ہے۔ ہم نے تو خدا کو بھی مانا ہے تو آپ کے کہنے پہ مانا ہے۔ ہاں جی، تو بغیر دیکھے گواہی دی نا تو میرے حضور خوش ہو گئے۔ ایسے کر کے میرے حضور نے بلایا، بلا کے فرمایا میرے صحابہ دیکھو حضرت خزیمہ کو، اس نے بغیر دیکھے میری تائید کر دی، بغیر دیکھے میرے حق میں بول پڑا، بغیر دیکھے ہی اس نے گواہی دے دی۔ سنو میری شریعت کا ضابطہ اصول یہ ہے کہ جب بھی لین دین کرو دو گواہوں کا ہونا شرط ہے، لکھ لیا کرو، تحریر کر لیا کرو۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے تاکہ فتنوں سے بچ جاؤ، جھگڑوں سے بچ جاؤ، تنازع سے بچ جاؤ۔ جب بھی لین دین کرو سند کر لو، تحریر کر لو تاکہ سند رہے۔ دو گواہوں کا ہونا شرط ہے، مگر سنو، اور جس کے لیے یہ میرا غلام خزیمہ اکیلا گواہی دے، اس کی ایک گواہی دو کے برابر مانی جائے گی۔ اچھی کہ سبحان اللہ، اور محبت سے کہو سبحان اللہ۔ فرمایا اس کلے دی گواہی دو دے برابر منی جائے گی، اس لیے کہ اس نے بغیر دیکھے میری تائید کی ہے، بغیر دیکھے میرے حق میں بولا ہے، بغیر دیکھے میری گواہی دی ہے۔ بولو آج بھی ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جب خدمت میں تھے ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت محمد عربی کے دیدار کا عالم، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ صدیاں بیت گئی، زمانے گزر گئے، وہ رب کا سونا محبوب جس کو ہم نے تکا نہیں، حضور سے سنا بھی نہیں ڈائریکٹ، ہم نے علماء سے سنا، اولیاء سے سنا، بزرگوں سے سنا، سن کر ایمان لے آئے، حضور کے غلام بن گئے۔ تو جنہوں نے دیکھا، دیکھ کر ایمان لائے۔ ہاں جی، وہ بات دس کر حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن یوسف کو دیکھ کر زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، آپ کا دیدار کر کے کبھی ایسی کفیت نہیں بنتی۔ میرے حضور نے فرمایا میرے بھائی یوسف کا حسن اللہ نے میٹھا بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ میٹھا۔ اور میرا حسن رب نے نمکین بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ اونچی بولو، نمکین۔ میٹھا تھوڑا سا بھی لے لیں، نوالا دو نوالے تو من بھر جاتا ہے، جی اکتا جاتا ہے، دوبارہ بندہ طلب نہیں کرتا، روزانہ نہیں کھا سکتا، تھوڑا بہت لے گا۔ کوئی بھی سویٹ ڈش جو ہے، نوالا دو نوالے نمکین کھانے کے بعد ہم لے لیتے ہیں، مگر نمکین جو ہے وہ صبح دوپہر شام کھاتے، روزانہ کھاتے، اس سے طبیعت اکتاتی۔ تو میرے حضور کو جو ایک مرتبہ تک لیتا، دل کردہ تکتا ہی رہو، کیا کرو؟ دیکھتا ہی رہو۔ صحابہ پاک رضوان اللہ تعالیٰ میں روزانہ تشریف لاتے، روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے، دیدار کرتے، سارا دن محنت و مشقت کرتے، کام کاج میں مصروف رہتے۔ جب شام کا سورج ڈھلتا سیدھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، ادھر نگاہ حضور کے چہرے پہ پڑتی، سارا دن کی تھکن دور ہو جاتی۔ ایک مرتبہ محبت سے حضور کے چہرے کو تک لیتے، سکون مل جاتی، راحت مل جاتی، فرحت نصیب ہو جاتی، سارا وجود ریلیکس ہو جاتا۔ روزانہ آتے، حضور کا دیدار کرتے۔ ایک دن میرے حضور نے فرمایا صحابہ، اور روز روز نہ آیا کرو، ظلم ذبہ، فرمایا ایک دن چھڑ کے آیا کرو۔
ایک دن اچھی بولو یار، ایک دن اور چھڑ کے آیا کرو، ایک ناغہ کر کے آیا کرو۔ صحابہ کا جواب سنو، عرض کی حضور صبر نہیں ہوتا۔ صبر ناغہ کیسے کریں؟ صبر نہیں ہوتا، جب تک آپ کو تک نہ لے ہمیں سکون نہیں ملتا، کیونکہ ہمارے حضور کو اللہ نے ساری کائنات سے اشرف، اکمل، طیب، طاہر اور ایسا کہ ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ بنا کے بھیجا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت حسان بن ثابت خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضور کے سامنے، حضور کے منبر پہ بیٹھ کے حضور کے حسن و جمال کا ذکر کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو ہر عیب سے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بے عیب ہے، حضور بھی بے عیب ہے۔ بے ادب کہتے ہیں کہ بے عیب تو اللہ کی ذات ہے، حضور کیسے بے عیب ہے؟ اور ظالموں تمہیں حضور میں بھی عیب نظر آتے ہیں؟ اس بے عیب رب نے اپنے محبوب کو بھی بے عیب بنایا۔ وہ خدا خدائی میں بے عیب ہے، ہمارے حضور مصطفائی میں بے عیب ہے۔ حضرت حسان میرے حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، میرے حضور کے سامنے اگر غلط بات ہوتی حضور روک دیتے، ٹوک دیتے، کیا کہہ رہے ہیں؟ بے عیب تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ میرے حضور کا خاموش رہنا یہ اس بات کی تائید ہے کہ جو حضور کے سامنے اگر کلام کرتا، حضور اسے اگر منع نہ کرتے، روکتے نہ، رائے اس پہ کوئی اصلاح نہ فرماتے، وہ حدیث بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ بات یہاں ختم نہیں کی، فرمایا بلکہ یا رسول اللہ، آپ جیسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ جیسا تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ حضور ایسے ہیں۔ اور آگے کیا خوب کہا، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا اور آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا، جیسا آپ نے۔ ہر آنے جانے والا تجھے دیکھتا رہا، تیرا بنانے والا تجھے دیکھتا رہا۔ وہ خدا ہے جس نے اتنا پیارا، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا پیارا محبوب بنایا۔ جبریل سے پوچھو، فرماتے آنا مشارق الارض و مغاربہا، میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، مگر حضور آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ جیسا کچھ ہی بولو، کسی کو نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سے، مل کے کہو یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چاند ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ حضور جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، ایسا کسی کو۔ اب میری نگاہوں میں اور جچتا نہیں کوئی، سب مل کے کہو اب میری جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں ہے۔ جسے جتنی محبت زبانی ڈالے تو سب کر دیں گے مجھے حضور سے عشق ہے۔ ہاں جی، ٹیلی ویژن تے بہ کے بھی بک بک کرو، ساڈے تو بڑا کیڑا عاشق ہے۔ اج عجیب ہی کفیت چلی ہوئے نا، اور سیدھا ٹلی آندا میرے تو بعد جڑا عاشق ہے دسو۔ ہاں جی، اور میرے حضور نے فرمایا تو تو منافق ہے۔ کیا ہے؟ اچھی بولو یار۔ حضور نے منافق کی کتنی نشانیاں بیان کی ہیں؟ فرمایا جو بات کرے، معاہدہ کرے اور بدل جائے وہ کون ہے؟ اور اچھی بولو۔ فرمایا جو بات کرے اور جھوٹ بولے وہ کون ہے؟ اور جس کے پاس امانت رکھی جائے اور امانت غائب کر دے وہ کون ہے؟ جیڑا بات کر کے بدل جائے
بولو وہ منافق ہے یا نہیں؟ تو منافق عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ یہ کچھ وزیر وہ ہیں جن کے منہوں کو بواسیر لگی ہوئی ہے. کیا لگی ہوئی ہے؟ ان میں ایک ڈبو چودھری عبداللہ جس کے منہ کو بواسیر لگی ہے، اور وہ مشاہد حسین فوت ہو گیا مرحوم. انہیں کیا کتے میں کہ تینوں گھر بن کے آیا سا اور پٹا پا کے آیا تو مڑ کھل کے آ گیا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جن کو ایک مرتبہ روٹی لا بجے دوبارہ ایسے کتے نو کو روٹی اچھی بولو نہیں پاندہ. میں کہ انہوں لگام دے ہو کن کو دہشت گرد کہہ رہے ہو؟ اہل سنت و جماعت کبھی دہشت گردی کا سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ٹھہر پایا ایک باری ٹھہر جا رک جا. یہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں جو حضور کی ناموس کے لیے نکلے ہوئے ہیں نا، اور جن کے بزرگوں نے پاکستان بنایا، جو بانیان میں سے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی، جانیں دی. اور مجھے رب کعبہ کی قسم اور جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ جتنے نکلے ہیں یہ سب حضور کے عاشق ہیں. یہ دہشت گرد اور ڈبو کمینہ دہشت گرد ہے اور شیدہ کلی دہشت گرد ہے. یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سب حضور کے عاشق ہیں. یہ غلام مصطفیٰ ہے. اور سنی کبھی ملک کے ساتھ دشمنی کا سوچ بھی نہیں سکتا. میں کہ اپنے منہوں کو لگام دو. حکمرانوں کو کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو، ایسی باتیں نہ کرو، اس لیے کہ ہم محب وطن ہیں. ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے ملک بنایا، پاکستان بنایا، اور اہل سنت کے ہوتے ہوئے پاکستان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. ہاں جی، جب تک یا رسول اللہ کہنے والا ایک بھی سنی جہاں موجود ہوگا وہ پاکستان کی خاطر اپنے سینے پہ گولی کھائے گا. ہمارے تو بزرگ کہتے ہیں افواج پاکستان پیچھے ہو، ہمیں آگے کھڑا کیا جائے، فرنٹ لائن پر سنی لڑیں گے. آج اگر کشمیر کے بارے میں اعلان کرو سنی سب سے آگے ہوں گے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے. تو اس لیے جو ریاست ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. افواج پاکستان کو ہم یہ سمجھے جیسے کہ باپ ہوتا ہے وہ شفیق ہوتا ہے، ماں بچوں پہ شفقت کرتی ہے. ان کو اگر میں بلاؤں، آپ بلائیں گے نا حضور کی ناموس کے لیے، یہ وہاں بھی آ جائیں گے. حضور کے غلاموں کا کسی جماعت سے بھی تعلق ہو، کسی قبیلے سے تعلق ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ان کی کوئی ذات پات نہیں ہوتی. جب حضور کی محبت کے لیے پکارا جاتا ہے ہر جگہ آ جاتے ہیں. حضور کے غلام ہر جگہ جمع ہو جاتے ہیں. تو ان پر شیلنگ کرنا، گولیاں برسانا اور ٹیر پھینکنا، اور ان کو جناب والا ٹارچر کتنے دنوں سے کیا جا رہا ہے. تو خدا کے لیے حکومت کو کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو، ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے ملک بد امنی کا شکار ہو جائے. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے اس معاملے کو حل کیا جائے، مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. اور جن وزراء نے ان سے معاہدے کیے ہیں، اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے رسول کا بھی حکم ہے، معاہدوں کی پاسداری کرو. اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہیں قبر میں بھی پوچھا جائے گا اور حشر میں بھی پوچھا جائے گا. اس لیے کہ یہ ہر مسلمان کی ایمان کا اصل اساس جو ہے ہمارے ایمان کی، وہ ناموس رسالت ہے، وہ حضور کی محبت ہے، وہ حضور کا عشق ہے. اس لیے خبردار کسی حضور کے غلام کو دہشت گرد کہو. اگر یہ دہشت گرد ہے تو پھر پاکستان کے بسنے والے 80 کروڑ سنی سارے دہشت گرد ہیں. پھر بچتا کون ہے یار؟ کون بچتا ہے پھر؟ تو اس لیے وزیر اعظم صاحب کو لگام دینی چاہیے. 2-4 وزیر جو بہت بک بک کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ دہشت گرد کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، دہشت گردوں کی طرح ان سے بات کی جائے گی. نہیں نہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے غلام ہے. ہاں جی، یہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا کوئی ہے. پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی اور ہیں، وہ بھی عاشق رسول ہے، وہ بھی حضور کے غلام ہیں، وہ بھی ہمارے ملک کے ہیں. اگر ان کا نقصان ہوتا ہے وہ بھی ہمارا نقصان ہے. اگر اہل سنت کے یہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے دونوں طرف سے نقصان ہے. تو لہذا یہاں نقصان ہو وہ راستہ نہیں اپنانا چاہیے، افہام و تفہیم کا راستہ اپنانا چاہیے. اس لیے مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے.
تاکہ ہمارا ملک کئی دنوں سے جو بلا کے اللہ کرے کہ آسانی کی صورت پیدا ہو جائے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر فرما دے اور کوئی غیبی مدد آ جائے، کیونکہ ہم کچھ لوگ اس معاملے کو بگاڑ رہے ہیں۔ ویسے پٹرول نہیں ڈالتے، ہم کہتے ہیں پٹرول نہ ڈالو، پٹرول نہ ڈالو، یہ عشق مصطفیٰ دی آگے جدو پڑک دیئے تو پھر دنیا دی کوئی طاقت انہوں بجا سکتی نہیں۔ اس کے سامنے وہ لوگ آئیں جو بالکل محبت سے بات کرنے والے ہوں، پیار سے بات کرنے ہوں، مل بیٹھ کر ان کے جو گورنمنٹ سے مطالبات ہیں معاہدے ہوئے ان پر منوان عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں نا جی؟ انج نہیں، ہم وہ نہیں تو ہاتھ چاہ کے تائید کر دیں کہ ان مجاہدین کے غلامان مصطفیٰ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ مذاکرات کرنا چاہیے، مذاکرات کی ٹیبل پہ آ کے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اسے ہر قسم کی میلی آنکھ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اللہ حضور کے ہر غلام کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔